سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کا دوسرا حصہ ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو کوئی خود مالدار ہو فَلْيَسْتَعْفِفْ اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے پرہیز ہی کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو کوئی خود فقیر ہو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اس کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق اس میں سے کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب تم دو ان کو ان کے مال فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ ہی کافی ہے حساب کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے یتیم کے مال کی حفاظت کا۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں مختلف احکامات ارشاد فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یتیموں کا امتحان لیتے رہا کرو، وقتاً فوقتاً ان کو کوئی چیز دی کہ یہ بیچ آؤ یا کوئی پیسے دیے کہ یہ چیز خرید لاؤ، تاکہ ان کو تجربہ بھی ہو، ان کی ٹریننگ بھی ہو اور ان کی سمجھ بوجھ اور رشد کا پتہ بھی چلے۔ اور جب تم محسوس کرو کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اپنے نفع نقصان کو پہچاننے لگ گئے ہیں، مال کا تحفظ کر سکتے ہیں، تو پھر تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی فرمائی کہ یتیم کا مال جلدی خرچ نہ کرو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو ہم ہضم کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت یتیم بچوں کے لیے بھی ہے اور یہی ہدایت اپنے بچوں کے لیے بھی ہے اور اپنی گھر کی خواتین کے لیے بھی ہے کہ مال ان چھوٹے بچوں کو، خواتین کو اس طرح ان کے حوالے نہ کر دو کہ وہ مال کو ضائع کرتے پھریں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک شخص یتیم کا والی تو بنا، لیکن وہ خود بیچارہ اپنی حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ اس کے مال کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ مثلا مال اس کا یتیم کا کافی ہے، زیادہ ہے، وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے اس کے مال کی حفاظت کرے تو اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے پالے؟ اور اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ یتیم کے مال کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت حل اس کا ارشاد فرمایا اگر تو وہ یتیم کا والی، اس کا وارث، چاہے وہ اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، خود امیر ہے، خود مالدار ہے، اپنا کام کاج کاروبار اس کا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعْفِفْ وہ تو یتیم کے مال کو استعمال کرنے سے دور ہی رہے۔
یعنی وہ اس میں سے کوئی معاوضہ نہ لے، کوئی اپنے لیے خرچہ پانی نہ لے، تاکہ بالکل یتیم کے مال کا ذرا سا بھی حصہ اس کی طرف نہ آئے، اپنا گزارا اپنی تنخواہ سے کرے، اپنے کاروبار سے کرے، اپنے کام کاج سے کرے، یتیم پہ اس کا مال اسی کی ضرورت پہ خرچ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ومن کان فقیرن، یہ یتیم کا والی وارث چاہے وہ کوئی بھی ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، لیکن وہ خود فقیر ہے، خود اس کا اپنا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے کام دھندے پہ جاتا ہے تو یتیم کے مال کی حفاظت نہیں کر پاتا، وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی صورت میں وہ شخص فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق اس میں سے کچھ لے لے، یعنی اپنی گزر اوقات کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا مال اس میں سے خرچ کر سکتا ہے، وہ خود اپنے لیے لے سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانہ کے عظیم انسان گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی فقاہت اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے معارف القرآن میں یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بیت المال میں یتیم کے والی کی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے، آج کے حکمرانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور آج جتنے حضرات کسی بھی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جو مشترک ادارہ ہے، جیسے مدرسے کا محتمم ہے، کسی وقف مال کا ذمہ دار ہے، کسی مدرسے کا ناظم ہے، یا کسی ادارے کے اندر وہ خدمات اپنی ملکی ملی سر انجام دے رہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی اور ایسے محکمے کے اندر کام کر رہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اصول سب کے لیے ہے کہ اگر ان کے پاس اپنا خود کا روزگار ہو، اپنا مال اتنا ہو کہ وہ اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہو، تو اس کو اس ادارے سے تنخواہ نہیں لینی چاہیے، اس کو اپنے کام کا معاوضہ وہاں سے نہیں لینا چاہیے۔ بہتر یہی ہے، اگرچہ جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے۔ لیکن اگر اپنا گزر اوقات نہ ہوتا ہو، اگر اپنے کام دھندے کے لیے جائے تو وہ کام پیچھے سے وہ مکمل نہیں ہو پاتا یا وہ کام متاثر ہوگا، تو پھر اس کو گنجائش ہے، لیکن بقدر ضرورت۔ یہ بات میرے عزیز دوستو بہت بڑا اصول ہے دین کا کہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے وہ اتنا اس میں سے لے سکتا ہے۔ اور حضرات ہمارے اکابر علماء دیوبند اس حوالے سے ان کا کردار انتہائی ہمارے لیے نصیحت آموز اور مشعل راہ ہے کہ جو اپنی گزر سے زیادہ، اپنے اخراجات سے زیادہ تنخواہ ہونے پر پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ جی ہماری تنخواہ میں اضافہ نہ کیا جائے کیونکہ ہماری گزر کے لیے پہلی تنخواہ ہی کافی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہم سب کے لیے ایک اصول ہے اور ایک انتہائی خوبصورت اور سنہری بات ہے۔ آج اگر ہمارے تمام ذمہ داران وہ ایک ادارے، پرائیویٹ ادارے سے لے کر سرکاری محکمے تک سب اس اصول پہ عمل پیرا ہو جائیں، ایک چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک، سپاہی سے لے کر ایک آئی جی تک اور آرمی چیف تک، اور اسی طرح ایک ادارے کے کسی مدرسے کے ایک عام چھوٹے سے ملازم سے لے کر ایک محتمم صاحب تک، سارے اس اصول پہ عمل پیرا ہو جائیں تو بڑی سہولتیں، بڑی امانت داری، بڑی دیانتداری معاشرے کے اندر نظر آنے لگ جائے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ یتیم کا والی اگر خود غنی ہے، مالدار ہے، تو وہ تو اس کے مال سے بچ کے رہے، اور اگر وہ خود فقیر و محتاج ہے تو دستور کے مطابق اپنی گزر اوقات کے لیے اس سے خرچ لے سکتا ہے۔ دوسرا اصول
ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب یتیم بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، یتیمی اس کی ختم ہو جائے، کیونکہ یتیمی کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے۔ گزشتہ دروس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یتیمی صرف اس وقت تک ہے جب تک بالغ نہیں ہوا۔ تو فرمایا جب وہ بالغ ہو گیا اور اس کا مال اس کے سپرد کرنے لگے تو مال ایسے چپ کر کے سپرد نہ کرو، بلکہ فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ دو بندوں کو گواہ قائم کر لو کہ بھائی میں اس کا مال اتنا مال تھا اور یہ میں اتنا مال اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں بھی آج ہمارے معاملات میں بڑی کوتاہی ہے، لکھنے میں، گواہ بنانے میں۔ حالانکہ شریعت کا اصول ہے کہ کل کو کسی طرح کے نزاع سے بچنے کے لیے ہر معاملے میں گواہی بھی قائم کی جائے اور لکھا بھی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے یتیم کے مال کو جب تم اس کے سپرد کرو تو اس پر گواہ قائم کر لیا کرو۔ باقی اس ساری امور کے اوپر، یتیم کے مال کی حفاظت پہ، اس کو خرچ کرنے پہ، نہ لینے پہ یا لینے پہ، سب پہ اللہ پاک نے پہرا کیا بٹھایا؟ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، جو بھی عمل کرو گے اس کا حساب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے اپنے زندگی کے اندر ہر عمل کو یہ سوچ سمجھ کر کرو کہ کل کو میں نے اس کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے ایک ایک عمل کا وہاں پہ حساب ہوگا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور میرے عزیز دوستو، امانت داری یہ بہت بڑا خلق اور وصف ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت امانت دار تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ کوئی خطاب فرماتے، کوئی بیان فرماتے، کوئی وعظ و نصیحت فرماتے اور اس میں آپ یہ جملے ارشاد نہ فرمائیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں وعدوں کی پاسداری نہیں۔ یعنی جو شخص امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، جو شخص وعدوں کا پاسدار نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے ملک کا ایک نمبر مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ کرپشن ہے، بددیانتی ہے، بدعنوانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، امانت داری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر اعتبار سے امانت اور دیانت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہمارے محترم ملک ارشد صاحب کی بال بال مغفرت فرما،
اے اللہ ان کو جواری رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان